دیکھیں انٹر گلیکٹک باتیں کرنا کیا اسلام میں کوئی فائدہ دے گا؟ جی ہاں، اسلام میں فائدہ دے گا. قرآن پاک کی آیتوں کے مطلب اور اس کے بعد آپ کے تمام تر معاملات جو اس وقت دنیا میں ہونے ہیں اس کے اوپر آپ نے آنسر نہیں دینے لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلانا. یہ آئنسٹائن کا کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ مسلمان کا کام ہے. اپنی کمپیٹنس نہیں تو اپنے بچوں کی کمپیٹنس بنانی ہے، اس فیلڈ میں ڈالنا ہے ان کو، اور اس انرجی کے ساتھ ڈالنا ہے کہ جس میں اس کو پتا ہو یہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ ہی ول گو ہول ہارٹیڈلی انٹو دا گیم. اب یہ جو آیت میں بار بار آپ کو ریفر کری جا رہا ہوں نا کہ وہ بستی نہیں آباد ہوتی جب تک جس کو اللہ نے تباہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کیسے بستی تباہ کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہے تو کیا کیا ہے؟ اس آسمان کی آفتیں آئی ہیں. سوچیں تو صحیح، جس بھی بستی کو تباہ اللہ نے خود کیا ہو وہ کسی اور آسمان سے آفتیں برسائی گئی ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات پہ. ایسی ہوا بھیجی گئی، ٹھیک ہے، پھر ایسے پتھر برسائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں. پھر ایسے پرندے آئے کہ جو کہ سلفر کے پتھر مارتے تھے. دنیا کے طور پرندے نہیں لگ رہے نا، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پہ. وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس کہ کہیں اور سے یہ معاملات آتے ہیں، کسی اور ڈائمینشن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اچانک. اگر قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے، جو کہ میرا تو ہے، تو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اسی ڈائمینشن سے کیوں ہم اللہ کو نعوذ باللہ محتاج کریں کہ دنیا سے ہی کوئی پرندے ابابیل بھیجیں، دنیا سے ہی کوئی سلفر کے پتھر بنا کے بھیجیں، دنیا سے ہی فرعون کے اوپر بارشیں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی اور جگہ سے نہیں بھیج سکتے. اور ایسی احادیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ جس کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے، نہ اپنی سائز کے مطابق نہ اپنی فطرہ کے مطابق زمینی پرندے لگ رہے ہیں. زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی ابابیلوں نے جب ہاتھیوں کو مارنا تھا نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کسی پرندے کی فطرت کی. جی بھائی، اچانک ایک غیر فطری پرندہ آ گیا، ٹھیک ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کے بعد کثر ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جب تک کھلیں گے، یہ ٹائم کی حدیث ہے، ایسکیٹالوجی کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا نا، تو اس کے بعد پھر وہ والے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ انٹر ڈائمینشنل کنٹینمنٹ میں رکھے ہوئے دنیا کو، پھر دنیا کو آزاد کر دیں گے کہ چل اب جو پہلے ہوتا تھا اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑی دیر کی کنٹینمنٹ ہے بس، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. نہیں تو پہلے حضرت ادریس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانوں سے چیزیں نہیں آئیں. آپ کو پتہ ہم سب مسلمان ہیں کہ آسمانوں سے چیزیں ڈائریکٹ آتی تھیں. حضرت عیسیٰ نے نہیں آسمان سے کھانے کا میز منگوایا. ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے، ہم انجیل سے تو نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کو نام مائدہ کیوں ہے؟ وہ ٹیبل ہے، کھانے کا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے. یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ آسمان سے کھانے کے ٹیبل برستے ہیں؟ کون سے بادلوں میں بارش ہوتی ہے؟ یہ سائبیریا میں ہوتی ہے، برازیل میں ہوتی ہے، جہاں پہ کھانے کے ٹیبل لدے ہوئے آسمان سے نیچے آتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھایا نا، اوپر والے آسمان سے نیچے بھیجا. یہ باتیں مسلمان کو ایمان کا حصہ ہے ہمارے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جب تک آپ اس سائیکالوجی کو نہیں توڑیں گے کہ جس سائیکالوجی میں مسلمان پلتے ہیں پچھلی کچھ نسلوں سے، تب تک آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک سمجھ کیسے رہے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے بیسکس ہیں کہ جب آپ اس پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل کو صحابہ سمجھ گئے اور ان کو کوئی تردد نہیں ہو یہ باتیں ماننے میں. کسی نے میم میخ نہیں نکالی نبی علیہ السلام کی باتوں سے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہم میم میخیں نکال رہے ہیں، بنی اسرائیل والی 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. آپ کے ذہن کا فطور ہے جو کہ حدیث کی ضعفت کی طرف بھاگ رہا ہے، لپک رہا ہے اور اس کو موضوع کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ موضوع نہیں ہو سکتی. لیکن ضعیف کہہ کیوں رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں. یہ نہیں کہ وہ ضعیف نہیں ہے، ضعیف ہی حدیث ٹھیک ہے، قابل استعمال ہے 100%، موضوع نہیں ہے. مگر آپ کو کیا اتنی کچھ تڑپ ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ بات ایڈھیر نہیں کرتی. وہ تڑپ کو پہچانے، وہ ہے لوور سائیکالوجی. وہ بنی اسرائیل کی میم میخ والی سائیکالوجی ہے کہ موسیٰ گائے پیلی ہو کہ لال ہو، دانت کتنے ہوں، عمر کتنی ہو. آپ کو جو کہا ہے وہ مان کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ ہے اس وقت کے مسلمان پچھلی 4-6 نسلوں کے وہ والے بندے جو حدیثوں کے اوپر بندوقیں لے کے پہنچے ہوئے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فٹ کیسے کریں. تو انہوں نے کہا یار نیچے تو میری دکان بند ہو جائے گی. لوگوں نے تو بچوں نے تو سوال کرنے ہوتے ہیں، بچہ سوال کرے گا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میرا تو وظیفہ ختم ہو جائے گا مسجد کا. میرے تو 4 بچے پال رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ اپنے سروائیول کے لیے کیا یا پھر اپنے فرقے کے سروائیول کے لیے کیا. اس نے یہ والے سبجیکٹ میٹر کو بند کرنے کی سوچی سمجھی سازش کی. اور بنی اسرائیل نے خدا کی قسم یہی سازش کی تھی، اور پاپائیت نے بھی یہی کی تھی. اپنے قلم چلاتے تھے وہ. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نا بعض چیزیں بتاتے ہیں، بعض چیزیں چھپا لیتے ہیں.
بنی اسرائیل میں کیا کوئی شیطان اترتے تھے؟ انسان ہی تھے نا. انہوں نے کسی سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کے تھرو یہ حرکتیں کی تھی اللہ کے کلام کے ساتھ اور اس کی انٹرپریٹیشن؟ ہاں 100%. اپنے اپنے فرقے کو بچا رہے تھے. یہودیوں کے بھی تو فرقہ ہی تھا نا. مسلمان کیوں، مسلمان مولوی کیا جبرائیل امین سے ڈائریکٹ وہی لیتا ہے؟ ہم میں وہ بیماری کیوں نہیں آ سکتی؟ 100% آ سکتی ہے. آپ کسی ایک فرقے کے بارے میں دوسرے سے پوچھ لیں، الزام وہی لگائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں، میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوں، مطلب فرقہ ازم کے خلاف ہوں. میں کسی ایک فرقے کو نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں، میں جنرل مسلم سائیکالوجی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ حدیث کو ضعیف کرنے کے پیچھے آپ کو کیا خواہش ہے مجھے بتا دیں بس. واٹ از اٹ؟ واٹ از دا ایچ؟ ویئر از دا ایچ؟ دماغ کی کون سی نس ہے جو پھٹکنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ والی حدیث نہیں مان لیتے ہم؟ کیوں نہیں مان سکتے آپ؟ موضوع حدیث ہوتی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ حدیث ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کیا اس کانسیپٹ سے. دیٹس آل. کیونکہ یہ کانسیپچوائزیشن قرآن پاک میں خود کر کے بتائی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے آپ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ایکسپلین کر کے بتائیں، سورہ تکویر ایکسپلین کر کے بتائیں. آسمانوں کی طرف جب نگاہ جاتی ہے اچانک آپ شرمندہ نیچے ہو جاتے ہیں کیونکہ آسمانوں والی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. حدیثیں آئی ہوئی ہیں، انجیل تورات زبور بھری ہوئی ہے، ان کے سیجز کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہتا ہوں، مثال دے رہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ واضح نہیں ہوگا. انجیل کے آخری بک آف ریولیشن پکڑ لیں، ایج آف ٹریبولیشن کی آیتوں سنا رہا ہوں. میں آپ کو لگے گا جیسے حدیث سنا رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی جو کنگڈم دے دیں گے، یہ انجیل بتا رہی ہے. ہمیں کیا بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ نے پسپا کر دینا باقی کے تمام دجال کو مار دینا ہے تو پھر کیا ملے گی؟ رین ساری کی ساری باغ دور حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائے گی. ہاں انجیل بھی یہ کہہ رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. جی ہاں بالکل فرمایا. پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں، موضوع ضعیف نہیں بتا رہا ہوں. اب یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ اب ہم نے یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا ہے، دنیا میں کھول دیا ان کو، ٹھیک ہے. اب یاجوج ماجوج آنے والے ہیں، اب کیا کرو؟ اب حدیث ہی سنا رہا ہوں کہ اب تم تور کے پہاڑ کی طرف، کوئی تور کی طرف جاؤ، سوائے اس کے یہ کسی جگہ پہ بھی ایسی چیز نہیں جہاں پہ یہ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. ہر چیز کھا جانے کے مجاز ہے، مطلب کیپیبل ہے. اب ایج آف ٹریبولیشن کے اوپر بک آف ریولیشن کیا کہہ رہی ہے اور یہ حدیث ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اب میں کہیں پہ حدیث سنا رہا ہوں، کہیں پہ انجیل سنا رہا ہوں. دماغ اگر آپ کا مکس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، حدیث اپنے سامنے کھول لیں اور بک آف ریولیشن اپنے سامنے کھول لیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہ پیچھے کچھ 500-600 سال پہلے کوئی سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ورنہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ایکسپلین کیے گا صحابہ نے. بک آف ٹریبولیشن کیا کہتی ہے؟ بک آف ریولیشن کی ایج آف ٹریبولیشن جب سٹارٹ ہوگی کیا ہوگی؟ جب حدیث آ جائیں گے. تو حدیث آئیں گے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے چینج کیا کی ہے کہ وہ بالکل ہمارے سر پہ آ جائیں گے، زمین میں نہیں اتریں گے کیونکہ زمین پہ ابھی یاجوج ماجوج نے آنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ ایک خاص بادل کے اوپر آ کے رجے ہمیں نظر آئیں گے، وہ ہمیں نظر دیکھیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو، اپنی آرمی کے ساتھ اوپر پہنچ جائیں گے وہ، ٹھیک ہے. اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ بیچ میں پال نے کیا کوئی گیم ڈالی جاتا ہے، مگر یہ بک آف ریولیشن پال نے کس طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ پڑھ لیں ذرا. اب انہوں نے کیا کہا ہے اور ہمارا مولوی کیا کہہ رہا ہے. چھوڑے ابھی ہمارے مولوی کو بعد میں لاؤں گا، پہلے میں اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو سمجھا دوں. اب اس حدیث میں یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ اس وقت پوری کی پوری دنیا کے سردار ہیں. ہی از کالنگ دا شارٹس. قانون عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہی از دا کنگ آف دا کنگس. اور اللہ نے وہی کی ہے کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں دا کنگ آف دا کنگس کو، کہ تم نہیں کچھ کر سکتے. اپنی قوم کو لے کے نکلو جو اپنے خاص بندے ہیں، اور کوئی طور پہ پوری دنیا تو نہیں آ سکتی نا، مگر عیسیٰ کے تو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، تو کوئی خاص لوگ ہی گئے ہیں نا کوئی طور پہ، ٹھیک ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. کوئی طور پہ پورا کا پورا پلانٹ تو نہیں جائے گا، یہ تو حدیث نہیں لکھی ہوئی. تو عیسیٰ اپنے مومنین کو لے کے کوئی طور کے اوپر چلے گئے. اب انجیل کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اوپر ہے، اپنی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ اوپر ہے. وہ کہتے ہیں بادل پہ، مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی طور کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج نیچے سے آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں آسمان سے آئیں گے، پھر نیچے پوری کی پوری دنیا کو بھر دیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ اوپر سے یاجوج ماجوج کو دیکھیں گے، پوری دنیا جس طرح حضرت عیسیٰ کو دیکھی تھی، جہاں تک یاجوج ماجوج دنیا کو ختم کریں، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے دنیا کو تو پسپا کر دیا، اب ہم اوپر والوں کو مارتے ہیں. یہ حدیث ہے. یہ میں آپ کو اب حدیث پہ آ گیا ہوں. اب حدیث میں کیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آج تک کسی مولوی نے نہیں بتایا اوپر کیا ہے.
کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ تیر خون سے لدے ہوئے واپس آئیں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مسلمان جوس کو کہہ رہا ہوں میں، چھوڑے پچھلے بابوں کو مر جانے دیں. آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گیم کھیل رہے ہیں کوئی، نعوذ باللہ اوپر سے آسمان سے خون کیسے نیچے آ رہا ہے واپس، اور یہ اوپر ہی کیوں تیر چلایا انہوں نے؟ مطلب دنیا میں سارا کچھ کھا رہے ہیں، اوپر کے پرندے مارنے انہوں نے، اوپر کیوں تیر چلائے گا کوئی آ کے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ یاجوج ماجوج نے اچانک دنیا میں آئے ہیں اور بندے مارنے شروع کیے اور آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں. سوچیں تو صحیح، کچھ تو اوپر نظر آیا تو اوپر تیر چلائے، اور اوپر کچھ نظر آیا بھی نہیں، خالی تیر پہ سے خون بھی واپس آیا. اب آپ کو سمجھ آئے گی اوپر یہ دونوں چیزیں کمبائن کیسے کرنی ہیں، آپ نے سینس کیسے نکالنی ہے چیزوں کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں انجیل پہ نہ ایمان رکھیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے کرینے کے اوپر میں نے ایج آف ٹریبولیشن کو میپ کیا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ برسے گی، لٹرلی آگ برسے گی اکارڈنگ ٹو انجیل. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، میں نے نہیں مانا کہ آگ برسے گی. حدیثہ نے پھر آگ برسانی اوپر سے اور یاجوج ماجوج آگ میں جلنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں سے انٹرپریٹ کر لیا اسی بات کو. ہمیں یہ پتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے کہ گردن پہ کیڑا جب نبی علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعا کرنی ہے کہ بھائی ان کو تو کوئی نہیں مار سکتا، تو پھر کیڑا نکلنا ہے. اب یہ دیکھیں ورٹیکل ٹریجیکٹری کیا ہے. عیسیٰ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دنیا کے ہر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں وہ، کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن جو کہ کوئی طور کے اوپر ہے. یہ والی بات یہاں سے آپ کو اخذ کرنی پڑے گی. ایک بندہ بھیجا جائے گا نیچے جو کہ چیک کرے گا کہ کوئی معاملات کیسے ہیں، نارمل ہیں کہ نہیں. باقاعدہ ایک لاٹ نکلے گی، کرا پڑے گا کیونکہ کوئی نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ میں آپ مسلمان لٹریچر بتا رہا ہوں. یہ دونوں کی کمبینیشن کے تھرو ایسکیٹالوجی سمجھ نہیں آنی آپ کو. اور اگر نہیں سمجھ آنی کوئی بات نہیں، انجیل کو آپ ایک سائڈ پہ پارک کر دیں، حدیث تو بتا رہی ہے نا آپ کو. آپ اس حدیث کو بغیر طلسماتی قسم کی باتیں کیے ہوئے کنیکشن نہیں لگا سکتے. اور عام بچہ کہتا ہے بھائی سائڈ پہ اٹھاؤ، ایسا دین نہیں چاہیے مجھے، اور وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے یا ماننا اور چھوڑتا ہے، وہ اس بارے میں پڑھتا ہی نہیں ہے پھر. اور سپرسٹیشن، ایتھیسٹ نہیں ہوگا تو سپرسٹیشس ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ مسلمان اسکالرشپ سالو نہیں کر رہی. میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی، آپ جب پڑھیں گے نا اسکیٹالوجی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں جب تک شروع سے نہیں شروع کروں گا یہ پوری کہانی تب تک اینڈ نہیں سمجھ آنے والا مجھے. اور میرے نبی علیہ السلام کے سارے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ یہ سب حدیث میں ہے ہمارے پاس. بار بار مجھے بتایا جائے یہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح اور قوی حدیثیں بھی وہی متن کو پکڑی ہیں جو ضعیف حدیثیں اس متن کو پکڑی ہیں. وہ متن تو اسٹرانگ ہے، قوی متن کے تھرو صحیح حدیث بھی مل رہی ہے اور ضعیف بھی مل رہی ہے. تو ضعیف کو میں شامل کیوں نہ کروں میں اس میں؟ ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے، آپ کو یہ یاجوج ماجوج والا جو بھی واقعہ ہوا ہے صحیح حدیث کے ساتھ. اب رہی بات اعتراض کس پہ کروں میں؟ یہ عنایت حسین بھٹی صاحب پہ کروں جو کہ فزکس پڑھاتے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سائیکالوجی بتائیں گے؟ یا سوشل اسٹڈیز کی میڈم سلما کو پکڑوں جائے گا کسی اسکول میں؟ اور مولوی صاحب کو پکڑوں گا نا اس بات پہ کہ یار کیا کیا ہمارے ساتھ تم لوگوں نے؟ وائی ڈڈ یو ناٹ تم نے کیوں نہیں پڑھی اور کتاب پڑھی؟ کوئی حدیثیں پوری کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں؟ ساری حدیثیں کیوں نہیں کھول کے بتائی؟ یا ایک سبجیکٹ میٹر آتا ہے تو اس میں جادو کیوں ڈالتے ہو تم؟ اچانک جادو کی نفسیات لے کے آتے ہو ہمارے ساتھ. یہ تو معجزہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہیں اور معجزے ایسے کر کے دکھائے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت پوری کر کے دکھائی ہے تاکہ ہمیں نشانیاں ملیں. اللہ بار بار اس کو آیت 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 بولی جا رہے ہیں، یہ نشانیاں ہیں میری. ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں، وہ تو بس معجزہ تھا، بس وہ تو معجزہ تھا. آنکھیں بند کرنے کی وہ اچھی ترکیب نکالی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں آتی یا آپ نے پڑھی نہیں ہے. So it's a problem at our end. It's not a problem at the left end or liberal end or یہ میرا جسم میری مرضی، یہ عورتیں کے مسائل نہیں ہے، یہ دیسی اور حجابنوں کے مسائل ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود قرآن اور حدیث کھولنی نہیں ہے اور گالیاں دینی ہے باقیوں کو. یہ مسلمان تحریک جس کے اندر ہے اسلام کی، جو کہ اسلام کو کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کے مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہ کیوں نہ وہ بازی لے کے جائیں، وہ آدھی پودی فزکس کے تھرو پہنچ چکے ہیں. ہمارے پاس پورا قرآن پڑھا تھا، ہم نے ایک صفحہ نہیں اس کا اپلائی کیا. وہ ان کی ٹوٹی پھوٹی سائنس جو ہے وہ اپنے آپ کو آسمان پہ لے کے جا رہی ہے، اور انہی کتابیں آ رہے ہیں. بائی دا وے جتنا مرضی قرآن کو چاٹ رہے ہوں ہم مانتے تو نہیں ہے نا قرآن کو، ہم انہی کتابیں آئی جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائڈ پہ ہٹاؤ ان کی فزکس کو. ہمارے پاس زیادہ آگے کی منازل کی خبریں ہیں. ان کی فزکس کو صرف اور صرف استعمال کر لو بھی کے لیے. قرآن پاک کی پوری
انرجی آپ کے ساتھ ہے, اجازت آپ کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے ساتھ ہے, نہیں کرنا لیکن بس کیونکہ نہیں سر یہ نئی بات لگتی ہے, اور نئی بات اس لیے کیونکہ کتاب نہیں پڑھی آپ نے, پرانی باتیں پرانی, میں نے ایک بھی رائے اپنی نہیں بتائی آپ کو, میں نے صرف میپنگ کی ہے, اور میں نے ایک سیشن کیا آپ کے سامنے ابھی اس سوال کے جواب میں, جو کہ 15 گھنٹے کا پوری کی پوری تفصیل سورہ کہف پہ ایسکیٹالوجی کی بیس کے اوپر کی ہوئی ہے. امیجن کہ مجھ جیسا ایک عام سا طالب علم اگر اتنی سی ریسرچ, چھوٹی سی ریسرچ کے بعد یہ کر رہا ہے, تو پھر جب پوری کی پوری احادیث کا ذخیرہ سامنے کھولیں گے ہم, اور قرآن پاک کے تمام اینگلز کو سامنے رکھیں گے, پھر تورات انجیل سامنے رکھیں گے, تو پھر مسلمان کیا سے کیا کون کون سی نشانیاں کھول سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کئی جا رہے ہیں, بار بار ارشاد آ رہا ہے, اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو, اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو, عقل کیوں نہیں کرتے, اور کیسے کریں گے عقل, یہ کتابیں کھولنے سے ہی ہوگی عقل, انکلوں سے بات کر کے مولوی صاحب سے فتوے لے کے عقل نہیں ہوگی. شادیاں 4 کرنی ہے, 1 کرنی ہے, نکاح ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں ہمارے. وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا انٹلیکچوئل وارفیئر right away, yesterday. This is how urgent it is. لے گئے ہیں بازی سارے, وہ جتنی مرضی 2 نمبری تھی ان کے پاس, بازی وہ لے گئے ہیں. کیوں؟ گیم صحیح کھیل رہے تھے وہ, بس رول غلط تھے ان کے, مگر گیم صحیح پکڑی انہوں نے کہ نہیں یہ کھیلنی ہے, اور پیسے لگائے انہوں نے بچوں کے اوپر, یونیورسٹیوں کے اوپر فنڈنگ کی کہ اس سبجیکٹ میٹر کو نہ چھوڑ دینا. That's the problem that we have to solve. ہمیں مفت میں ملا ہوا اللہ نے قرآن پاک کی, آج تک پریمیم نہیں رکھا قرآن پاک میں, کسی کو بہانا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے لیے پیسے نہیں تھے. مفت میں پڑھی ہوئی چیز اس لیے لے نہیں رہا کوئی. I think we should put a premium on the قرآن پاک کا نسخہ بھی ہے نا, ایک نسخہ 10,000 50,000 کا ہونا چاہیے, تاکہ یہ خرید کے لینا تو پڑھیں بھی. یہ مفت میں مل رہی ہے نا ان کو, اس لیے اٹھا کے زمین پہ پھینک رہے ہیں بار بار, اس لیے ہر 2 نمبر پہنچا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کو مفت میں ملی ہوتی ہے, اس نے اپنی تھوریاں مار دینی ہوتی ہیں بیٹھ کے. سو کمبائن دیجیے, یہ تارے ملائیں, بجلی پیدا ہونی ہی ہونی ہے انشاءاللہ. سائنس خود آواز دے گی نا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. سائنس وہ والے سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو. اصحاب کہف 300 سال کی عمر تھی بس, اچھا یہ جواب آپ کا, 300 سال کی عمر تھی, یہ جواب ہے آپ کے پاس, اور آپ کا شرح صدر ہو گیا اس کے اوپر. 300 سال کی عمر تھی, اللہ نے معجزہ کیا ہے, ٹائم ٹریول نہیں ہے. سوچیں ذرا, اس سے زیادہ انفیریئر کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات کے اوپر شرح صدر ہو گیا اس کے بعد اس نے ریسرچ چھوڑ دی ہو. بہت ہی کوئی بیماری کہوں گا میں اس کو, اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو.